آدم علیہ السلام مہر بن رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ اللہ نے کیسی شان سے ہمارے پیارے آقا کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ پیارے بزرگوں اور دوستو، انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں اور آرزویں کیا کرتے تھے۔ ارے حد تو یہ ہے، اس سے بڑی بات اور اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ نبی تو نبی، غلاموں کی قسمت کا عالم دیکھو، نبی کی امت میں پیدا ہونے والے دیوانوں کی قسمت کا عالم تو دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے، محشر کے قریب، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر سے دنیا میں مبعوث کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت نہیں منوائیں گے، اپنی رسالت کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے رسول اللہ کے امتیوں کے بیچ میں آ کر رسول اللہ کی شریعت کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں گے۔ اور ذرا سنو، اس سے بڑی قسمت اس غلاموں کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کعبۃ اللہ میں ظاہر ہوں گے، فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، میرے آقا کا غلام فجر کی نماز کے لیے مصلی امامت پر جا چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کوہرام مچے گا، امام پیچھے ہٹنا چاہے گا تاکہ عیسیٰ کو آگے بڑھا دوں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، میں آج تجھے مقتدی بنانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے غلام کی اقتداء کرنے کے لیے تشریف لایا۔ قربان جاؤ پیارے دوستو، قربان جاؤ ہمارے نبی کے مقام پر کہ آپ سے ان گناہگار امت کو نسبت ہو گئی تو مقام اتنا بلند ہو گیا، غلام مصطفیٰ کی اقتداء میں عیسیٰ نماز ادا کریں گے علیہ السلام۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر ایسی کروڑوں باتیں بیان کی جائے تو ہمارے نبی کی عظمت میں کم ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ اب آئیے بالکل ایک چھوٹی اور مختصر سی بات اپنے نبی کی عظمت پر سناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا اولیاء اللہ کی عظمتوں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو نام محمد ہے، اس کے تعلق سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نام محمد کا معنی ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ محمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جن کی حد سے زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ جس ذات کی حد سے زیادہ تعریف ہو اور بار بار تعریف ہو، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ لفظ محمد اللہ رب العزت کا انتخاب کردہ نام ہے۔ ابھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں منتقل ہو رہے ہیں، نور پاک مصطفیٰ منتقل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آمنہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، اللہ کا حبیب تم میں منتقل ہو چکا ہے، نبی آخر الزمان تم میں منتقل ہو چکے ہیں، سید الانبیاء تم میں منتقل ہو چکے ہیں، جنت کا مالک تم میں منتقل ہو چکا ہے، کائنات کا مختار تم میں منتقل ہو چکا ہے۔ اے آمنہ سنو، جب وہ پیدا ہو جائے ان کا نام محمد رکھنا، اللہ نے حکم فرمایا ہے۔
پیارے بزرگ اور دوستو دیکھو، ہمارے گھر بچے ہوتے ہیں تو نام باپ ہونے کی حیثیت سے ہم رکھتے ہیں، یا ماں رکھتی ہے، یا دادا دادی رکھتے ہیں، یا نانا نانی رکھتے ہیں۔ قربان جاؤ، یہ ہمارے بچے ہیں جن کے نام ہم رکھتے ہیں، مگر محمد کی عظمت کا عالم دیکھو، وہ پیدا ہو رہے ہیں تو عبد المطلب نے نام نہیں رکھا، حضرت عبداللہ و آمنہ نے نام نہیں رکھا، خالق کائنات نام ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ نے آپ کے نام کا انتخاب فرمایا، اور ایسا نام انتخاب فرمایا، حضرت آدم تا محمد، حضرت آدم تا عیسیٰ، 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے، ان کی امتوں میں کئی اولیاء پیدا ہوئے، کئی صحابی پیدا ہوئے، کئی عابد پیدا ہوئے، کئی زاہد پیدا ہوئے، کئی متقی پیدا ہوئے، لیکن محمد نام کا کوئی پیدا نہیں ہوا، محمد نام کا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور میرے مصطفیٰ کا معجزہ تو دیکھو، جب وہ محمد کیا پیدا ہو گئے، ہر گھر میں اب محمد ہی پیدا ہو رہا ہے، ہر گھر میں محمد پیدا ہو رہا ہے، ہر گھر میں محمد پیدا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، اس مجلس میں اتنے بیٹھے ہیں، سوائے چند لوگوں کو نکال کر ہر ایک کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، ہر ایک کے نام کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی آئے نہیں، آپ کے نام کا چرچا ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور کو علم غیب نہیں ہے، استغفر اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حضور میں یہ عظمت نہیں ہے، حضور کی یہ شان نہیں ہے، حضور میں یہ مقام نہیں ہے، حضور میں یہ مقام نہیں ہے۔ کسی کی عظمتوں کو گھٹانا یہ عیب ہے، کسی کی عظمتوں کو گھٹانا۔ آپ بولے یہ لائٹ ہے لیکن اس کے اندر روشنی نہیں ہے، آپ کہیں بھائی سورج ہے لیکن روشنی نہیں ہے، چاند تو نکل گیا، وہ بھی 14ویں کا چاند ہے لیکن چاندنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورج اسی کو کہتے ہیں جس میں روشنی ہوتی ہے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ چاندنی اسی کو چاند اسی کو کہتے ہیں جس میں چاندنی ہوتی ہے، اگر اس میں چاندنی نہیں ہے تو وہ چاند نہیں ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، انسان اسی کو کہتے ہیں جس میں سمجھ ہے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، میں بڑے لطیف انداز میں آپ کو لا رہا ہوں۔ جانور کو انسان نہیں کہتے حالانکہ زبان ہے، جانور کو انسان نہیں کہتے حالانکہ اس کے پاس ہماری طرح کان ہے، جانور کو انسان نہیں کہتے حالانکہ اس کے پاس ہماری طرح ہاتھ اور پیر ہے۔ انسان ہم کو کہہ رہے ہیں جبکہ سارے اعضاء ہمارے پاس جو ہے اس جانور کے پاس بھی ہے، لیکن اسے جانور کو انسان نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اس کو جانور کہہ رہے ہو، انسان کیوں نہیں کہتے جبکہ سب کچھ ہماری طرح موجود ہے؟ تو دانشمند عقل والا جواب دے گا سب تو موجود ہے لیکن عقل نہیں ہے، عقل کی وجہ سے ہم انسان ہو گئے، عقل نہیں ہونے سے وہ جانور ہو گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کرتے چلو۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد ہے اور عیب بھی ہے تو خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ محمد اس کو کہتے ہیں جس میں عیب نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے محمد کہا اور محمد اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر عیب نہیں ہوتا ہے، جس میں صرف تعریف ہی تعریف ہوتی ہے، عظمت ہی عظمت ہوتا ہے، مقام ہی مقام ہوتا ہے، رفعت ہی رفعت ہوتی ہے، شان ہی شان ہوتی ہے، درجات ہی درجات ہوتے ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہوتی ہے۔ جہاں ساری تعریفیں آ کر جھک جائے اس جگہ پہ محمد پیدا ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے محمد بے عیب ذات جو صرف تعریف کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، محمد کا معنی ہے جس کی حد سے زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تعریف کی جائے، تعریف کرنے کے لیے اس کے اندر خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔
جس میں خوبی نہیں ہوتی اس کی تعریف نہیں ہوتی. اسی لیے رب نے کہا کئی دنیا والے اس چاند کی تعریف میں نہ کھو جائے, میرے مصطفیٰ ذرا انگلی سے اشارہ تو کر دو, تاکہ جتنی تعریف کرتے 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 تھک جائے تو آخر میں بتا دوں گا دیکھ اس میں عیب ہے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. اے حبیب ذرا آپ اپنے دعا سے اللہ کے دربار میں حاضر تو ہو جاؤ, تاکہ ڈوبے ہوئے سورج کو میں پلٹا دوں اور پلٹا کر بتا دوں کہ یہ وہ تعریف والا ہے. یہ دعا کر دے تو سورج بھی پلٹ آتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ نے نبی کو ایسی تعریف والا بنا دیا. یہ اگر جھولے میں لیٹ کر انگلی ہلاتے ہیں تو چاند کھلونا بن جاتا ہے. اللہ نے آپ کو ایسی تعریف والا بنایا. 2 تعریفیں نبی کی بڑی عظمت والی ہے, سنا دیتا ہوں, سن لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے گا. بخاری شریف باب المعجزات کی حدیث ہے. نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودی آیا, آ کر عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو بلائیے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے کو بھی اگر کوئی ایسی شرط رکھتے تو اچھا تھا, مگر ان کو معلوم ہے ہم نبی نہیں ہیں, اس لیے وہ لوگ ہم سے ایسی شرط نہیں رکھتے, مگر آج ہم رکھ دیتے ہیں. اگر تم لوگ نبی کے برابر ہو تو نبی تو جھاڑ کو بلائے, تم جھاڑ کو نہیں بلاتے, پتے کو بلا لو. قصہ ختم. نبی کے برابر ہے نا بھائی, پتے کو بلاؤ, پھول کو بلا لو, جان دو. جھاڑ کے نیچے ٹھہر کے آم کو بولو آجا, ہو سکتا ہے. ارے اگر تو نبی کے برابر ہے تو ذرا بلا تو لے لے بھائی. مگر میرے نبی کی شان دیکھو. یہودی نے آ کر سوال کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو بلا لے. بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا, میں اشارہ کرا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے, میں دعا کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, میں آنکھ اٹھایا تو عرش بری کا نظارہ بیان کر دیا, میری نظر جھکی تو میں نے تحت الثری کے دروازے کھول دیے, اور یہ نادان اتنی چھوٹی بات کہہ رہا ہے وہ جھاڑ کو بلاؤ. سوال ذات کے اگر اعتبار سے ہو تو بات معیار کی ہے, بارگاہ بڑی ہے, سوال کرنے والا چھوٹا. اسی لیے میں نے وہ مثال دی تھی, جب عقل مر جاتی ہے تو انسان ہوتے ہوئے بھی وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. سوال کرتے ہیں جشن میلاد النبی کرنا قرآن میں ہے. ارے انسان ہے, عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوال کرنا انسان کی علامت نہیں ہے. پوچھا فاتحہ دینا, سلام پڑھنا قرآن میں ہے. ہم نے جواب دیا کیسی نادانی کرتا ہے نادان. قرآن تو خیر قرآن ہی ہے, نماز کو لے لے. نماز شروع ہوتی ہے فاتحہ سے, الحمدللہ رب العالمین, ہاں فاتحہ سے شروع ہو رہی, اور نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پر. نماز فاتحہ پہ شروع ہوتی ہے, سلام پہ ختم.